السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک اللہ کا ہے؟ شکر, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ ہاں. اور کیسے منا رہے ہیں گرمی ہے آج کل؟ بس گرمی گرمی گرمی. تھینکس ٹو کراچی الیکٹرک. اچھا میں اپنے ناظرین کو ایک چیز بتا دوں. یہ ہنس مسرور بدوی صاحب جو ہیں یہ ایک ملٹی مطلب اردو میں بول دیتا ہوں ہمہ صفت ہمہ جہت شخصیت ہیں. یہ کمپیئر بھی ہیں, یہ میڈیا پرسن بھی ہیں, یہ اپنا ویڈیو چینل بھی چلاتے ہیں اور دوہرے کردار بھی اس میں مزیدار قسم کے ادا کرتے ہیں اور بڑی گاڑی اردو بول لیتے ہیں, محبہ محاورہ. اور میں فی الحال تو یہی تعارف کرا رہا ہوں اور اس میں اور بڑے اچھے اینالسٹ ہیں. ہاں بھائی کیسے ہیں؟ خیریت ہے نا؟ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو اتنا اچھا تعارف دینے کا. اور جو سب سے بڑا تعارف ہے, میری طرح یہ بھی خان کے عاشق ہیں, تو لہذا جو بھی دیکھنے والے ہیں سنبھل کے کامنٹس کریں. حضرت بھائی آج خان کی تقریر دیکھی آپ نے؟ جی بالکل دیکھیے. آج کی تقریر اور میڈیا والے جو 4 دن سے پیچھے لگے ہوئے تھے, اب تو عبد المالک کا بھی چہرہ مرجھایا ہوا تھا, اس کا بھی ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ خان صاحب کی تقریر میں مزہ آ گیا, کاش کو یہ وعدے پورے کر لیں. تو آپ کیا کہیں گے آج کی تقریر اور 4 دن پرانی تقریر؟ دیکھیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. اور دیکھیں اگر 2 سال پیچھے دیکھیں ہم لوگ, پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے اسمبلی میں تقریر کی بڑے محتاط انداز میں. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی بہت ہلکی ہو گئی بہتر. بہت محتاط انداز میں, بہت طریقے سے انہوں نے, اور سب کو جو ہے ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے رہے. کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کیا, بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے. آج سے 2 دن پرانی تقریر تک بھی میں بتا رہا ہوں کہ بڑے ایزیلی بڑے کام ہو کے وہ صرف اور صرف اپنی پروگریس بتا رہے تھے کہ اس وقت تک اس گورنمنٹ کی پروگریس کیا ہے. اور یہ لیکن جہاں تک دیکھا جائے تو پہلی تقریر جیسی ابھی عمران خان صاحب کو وزیر اعظم منتخب کیا تھا اسی ایوان نے, اور اسی ایوان میں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کو تقریر کرنے کا موقع ملا تو یہ جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ تھے انہوں نے خان صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی. تو ایکچولی تو چیئرمین صاحب کی طبیعت سے ان کی طبیعت صاف کرنے کا ارادہ تھا, لیکن میں ایک سیکنڈ ذرا مائک کا والیوم بڑھا دوں, شاید اب بہتر ہے. جی اب بہتر ہے کچھ. اچھا, ہاں بہتر تو ہے بہتر ہے. اس میں یہ ہوا کہ خان صاحب نے جو ہے بڑے محتاط انداز میں اپنی پروگریس, اپنی پارٹی کی پروگریس, اپنی گورنمنٹ کی پروگریس بتاتے ہیں, لیکن یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھتے تھے. یا اگر تو یہ بیٹھے ہوتے تھے تو خاموش نہیں بیٹھتے تھے, یا تو یہ اٹھ کے چلے جاتے تھے, ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو آج خان صاحب نے سوچا, اور لاسٹ ٹائم خان صاحب نے سوچا کہ اب میں نے ان کو جو ہے نا ان کی اوقات یاد دلانی ہے. بڑی سیدھی بات کروں گا, 2 دن پہلے بھی ایک حکومتی بینچوں سے ایک تقریر ہوئی تھی جس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا تھا کہ میں عوام کے ووٹوں سے آیا ہوں, میں کسی اقامے کی بنیاد پہ یا کسی ایسی چیز پہ وزیر نہیں لگا. آج علی زیدی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی, بڑی اچھی باتیں کی, اور انہوں نے کھل کے بتایا لوگوں کو کہ جے آئی ٹیز جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر شور شروع ہو گیا, یہاں تک کہ نوید قمر صاحب اپنا کوٹ اتار کے لڑنے کے لیے بھی آنے لگے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی پروگریس تو بتا دی, لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ میں تم لوگوں کو بھولا نہیں ہوں. تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں تو میں تمہیں بھول چکا ہوں. مجھے ایک ایک چیز تم لوگوں کی یاد ہے. تم لوگوں کو میں نے پھٹے پہ لٹانا ہے اور انسان کا بچہ بنانا ہے. اگر تم لوگ بننا چاہتے ہو, نہیں بننا چاہتے ہو تو مرضی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کرونا کو لے کے مسلسل سیاست ہو رہی ہے. سندھ گورنمنٹ نے کوئی سلوشن پیش نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے کوئی سلوشن پیش نہیں کیا. وہ کمانڈر جیب کاٹ آیا تھا وزیر اعظم بننے, شہباز شریف, اس نے کوئی سلوشن پیش نہیں کیا. تو بات ساری یہ ہے کہ نا اس وقت جو ہے نا عمران خان صاحب فل سینچری تو بنا چکے ہیں, خیر اب وہ ڈبل سینچری کے موڈ میں, اور اس وقت سامنے ایسا کوئی اپوزیشن کے پاس بالر نہیں ہے جو کہ عمران خان صاحب کو کوئی رف بال بھی کرا سکے. اور ایک مین چیز, کل جب بجٹ پاس ہوا ہے تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بجٹ کی فیور میں ووٹ دیا ہے. اچھا جی ہاں, اچھا, چونکہ مطلب وہ غیر حاضر ہو کے فیور میں دیا یا نہیں وہاں؟ حاضر ہو کے اچھا اچھا, ٹریجری بینچز کی جی طرف جی چلے گئے جی تھے. جی 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 جی
ہیڈ آپ یہ کاؤنٹنگ وہاں دیکھیں چلے گئے تھے. جی، آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے ان کا ضمیر بھی اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے علاوہ اس وقت کوئی ایسا، اور یہ بڑا اچھا بجٹ ہے، اور عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی اگلا آپشن نہیں ہے. خواجہ آصف تک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی بجٹ کی فیور میں ووٹ دیا ہے. کل آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. جی سر. اب وہ حامد میر کا جو تجزیہ تھا کہ حامد میر نے کہا کہ یہ نواز شریف کے کہنے پہ اپوزیشن نے اور پی ٹی آئی کے جو کچھ ناراض ارکان ہیں انہوں نے بجٹ کے فیور میں ووٹ دیا. مطلب یہ اس مذاق کو پڑھ کے آپ کو ہنسی آئی؟ کیا دوبارہ سے بتائیے گا پلیز. حامد میر نے کل پروگرام میں کہا تھا کہ یہ بجٹ پاس ہوا ہے یہ نواز شریف کی انسٹرکشن پہ ہوا ہے. انہوں نے اچھا. پی ایم این کو انسٹرکشن دی تھی اور ساتھ میں پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کو، جو میڈیا والے مختلف اندازے لگاتے ہیں بقول ان کے، حالانکہ کوئی بھی ناراض نہیں ہے کہ خان کے اگینسٹ ووٹ دے، تو انہوں نے کہا نواز شریف کے کہنے پہ انہوں نے وہاں ووٹ دیا. اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو پوزیشن ڈفرینٹ ہوگی. اچھا جی. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں کوئی بکاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال آپ سینٹ کے الیکشن سے بھی لگا سکتے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں بھی کیسے لوگ ان کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بکے تھے. اور پی ٹی آئی میں بیٹ شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بکاؤ نہیں ہے. میں سندھ کی بات نہیں کر رہا، میں سینٹرل کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب جو ہے نا وہ اس وقت جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. کل کے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اٹیک میں جو ان کی کارکردگی تھی وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے بڑا کلیئرلی جو ہے ان لوگوں کو سپورٹ کیا تھا، اور آج انہی لوگوں نے ہماری وطن عزیز پر حملہ آور ہوئے. کس کے کہنے پہ ہوئے، کیسے ہوئے، آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بتا دیا، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ اس پہ بھی میں آج دیکھ لیجیے گا کہ یہ بھارت کے لاڈلے ہیں نون لیگ والے، یہ بھی ہو جائیں گے. خیر، حامد میر کو میں اب کچھ بھی کاؤنٹ نہیں کرتا. وہ ایک فیلڈ صحافی ہے، ناکام صحافی ہے بیچارہ. ٹھیک ہے. اس نے جہاں جہاں سے پیسے پکڑے، جہاں جہاں سے پرچے پکڑے، یہاں تک کہ اس کو جب گولیاں لگی بقول اس کے کلاشنکوف AK-47 سے اس پہ فائر ہوئے تھے اور اس نے پیٹ کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی، تو وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. تو ایسے لوگوں کے تو پروگرام میں اپنے جو لوگ آپ کا یہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ نہ دیکھیں حامد میر کو، تو بہتر ہوگا. کیونکہ حامد میر اب ختم ہو چکا ہے. حامد میر نے پی ٹی ایم کو سپورٹ کیا. حامد میر نے اور پی ٹی ایم نے کیا کیا سب کو پتا ہے. آرمی پہ حملہ کیا انہوں نے. حامد میر نے ماما قدیر کا انٹرویو کیا. حامد میر نے وہ لال والے جو تھے ان کو سپورٹ کیا. انہوں نے ملک کے خلاف نعرے لگا اور یہ کھڑا ہوا ہاتھ ہلا رہا تھا. تو حامد میر کی تو بات ہی نہ کریں. حامد میر کی جو ایک صحافت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. دنیا کو پتہ چل جائے. اور ساروں کے ساتھ اس دن میرا اور اقرار الحسن کا اچھا خاصا اس پہ بات ہوئی تھی. اقرار ایک اچھا بندہ ہے، لیکن مسئلہ سارا یہی ہے نا کہ میڈیا کو انسٹرکشنز ملتی ہیں. آپ کی میرے خیال سے لائن کٹ گئی. واٹ یو نیڈ. آپ کی لائن شاید کٹ گئی ہے. کیا آپ آن لائن ہیں؟ میں آن لائن ہوں. اچھا، گڈ. تو بس یہی ہے کہ میں تو اس بندے کو کوئی ویلیو نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیں نواز شریف کی انسٹرکشن اگر ہوتی اتنی زیادہ امپورٹنٹ، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کی بیٹی پاکستان میں بیٹھی ہوتی؟ جی میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا بھائی، آپ نے بھی اس کو ایکنالج کیا تھا، اور ان ایکسپیکٹڈلی مجھے اس پہ بڑی ریکگنیشن ملی اور رسپانس ملا. میں نے کہا ناڑا نون لیگ کا کھولو کرپشن کا، شلوار پیپلز پارٹی کی بھی ادھر جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ آپ نے واہ تو کر دی تھی. آپ اس بات سے کتنے کنوینس ہیں؟ میں سے 100% کنوینس ہوں. آپ دیکھ لیں، میں آپ کو تھوڑا سا گھوم پھر لیں. ابھی اب کچھ نہیں. احسن اقبال نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اس کے نیچے دیکھ لیں کتنے پیپلز پارٹی والے اس کے واہ کر رہے ہیں. اور یہ ایک دوسرے کو ابو بنا لیتے ہیں. ہاں، وہ اس کی ریزن ہے کیونکہ اب ان کی ظاہر سی بات ہے، ایک وہ تو ختم ہو چکی ہے، اسٹرینتھ تو ختم ہو چکی ہے. تو اپنی اسٹرینتھ کو مضبوط رکھنے کے لیے انہوں نے ملٹیپل لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے. تو اس لیے جو ہے نا آپ اس پہ تو اب کہے ہی نہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. آپ کو بھی پتا ہے. دیکھیں جب نواز شریف جا رہا تھا تو آئین پاکستان میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ جی آپ کا پرائم منسٹر جو ہے یا آپ کا جو سینئر پوسٹ ہے الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ کم از کم
بیچلرز ہونا چاہیے، ایسا ہی تھا. وہ ایف اے کرا کے گئے، ٹھیک ہے. ایف اے پاس جو ہے وہ ہمارے زرداری صاحب تھے. اس کے بعد آپ لائن پہ ہیں؟ ہلو، آپ کا انٹرنیٹ بہت ہی کمزور ہوا ہوا ہے، کمزور. ارے تو بڑے مزے کی باتیں کرنے کا موڈ ہو رہا ہے میرا تو اس وقت. ہاں ہاں کیوں تنگ کر رہا ہے یار. ہاں اب بہتر ہوا. اچھا تو اچھا نہیں. اب یہ بتائیں، خان صاحب کی جو تقریر آج کی تھی وہ فل فارم میں تھے، اور ہاں ہاں انہوں نے جو اڑا کے رکھا ہے، انہوں نے کہا کرسی سے تو مجھے پیار ہے ہی نہیں. میڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب کرا. جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کل جو انہوں نے ڈنر پہ بلایا ہوا تھا لوگوں کو، تو وہاں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا. انہوں نے کہا بھائی اللہ سب کچھ ہے، میری تو کوئی ذات ہی نہیں ہے. وہ بھی اڑا ایسے دیا ہی انہوں نے ایسے ہی اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ دیا کہ کرسی سے پیار نہیں کرو، یہ آنی جانی چیز ہے، نظریے ایسے پہ ہی قائم رہو. تو ایسے ہی یہ تو بالکل پرچے اڑ گئے. تو آنے والے دنوں میں آپ کوئی ری الیکشن یا سندھ میں کسی قسم کی آئینی طور پہ کارروائی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خان بہت. صاحب بڑے اہمیت دے رہے ہیں اس وقت کراچی یا سندھ کے اراکین اسمبلی کو. جی میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا دوں، کچھ ہی دنوں میں سندھ حکومت کا ایک بڑا نام گرفتار ہونے جا رہا ہے. اچھا میں نام نہیں بتا رہا، اچھا لیکن میں آپ کو ابھی بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ کچھ ہی دنوں میں سندھ حکومت کا ایک بڑا نام گرفتار ہونے جا رہا ہے. اچھا اچھا تو اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوگا، یہ آئینی طور پہ ہوگا. آئینی طور پہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ کرپشن اور جے آئی ٹیز کچھ سامنے آ چکی ہیں، پبلک ہو چکی یہ ہیں، آئینی ہے جس نا. کا جس کا علی آئینی ہے، جس کا علی زیدی صاحب نے بھی ذکر کیا. اور کورٹس کی طرف سے کچھ ایسے آرڈرز آئیں گے کسی کے لیے کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور ان کی جگہ کسی اور کو لایا جائے. تو آنے والے دنوں میں آپ کراچی کی بہتری دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو سر پوری پی کراچی، ٹی آئی کے لیے اچھا لڑتے ہیں، ہاں، لیکن میں نہیں، اور آپ رہتے ہیں کراچی میں، تو کراچی کی فکر کرتے ہیں. کراچی کی بہتری جو ہے وہ مشروط ہے کراچی کے لوگوں سے. کراچی میں اس وقت جو ہے نا سب سے مین ایشو یہ ہے کہ ہم خود ابھی تک اتنے ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوئے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف کہ ہم چیزوں کو سیٹ کر سکیں. آج بھی ہم لسانیت میں گھسے ہوئے ہیں، آج بھی ہم فرقوں میں گھسے ہوئے ہیں. کراچی کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو کراچی والے ہی ٹھیک کریں گے. میں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ چاہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کریں یا کسی کے پلیٹ فارم سے بھی کریں. پرابلم یہ ہے کہ وفاق کے پاس ایک لمیٹڈ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ فلائی اوورز بنا سکتے ہیں، آپ انڈر پاسز بنا سکتے ہیں. آپ کچرے کا کام، کیونکہ کچرا اٹھانے کا کام سینٹرل گورنمنٹ کو ملا ہوا ہے، انہوں نے کرنا ہے. آپ کے پانی کا کام سندھ گورنمنٹ کو ملا ہوا ہے، انہوں نے کرنا ہے. اب آپ مزے کی چیز دیکھیں، سندھ گورنمنٹ مسلسل چلا رہی تھی بجلی اور گیس کے بلوں پہ، ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو پانی کا بل ہے وہ 110% پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، کیونکہ پانی اچھا کا سارا ایشو جو ہے وہ پیپلز پارٹی دیکھتی ہے، وفاق کے پاس نہیں، صوبے کے پاس ہے. تو کیا انہوں نے پانی کے بلوں پہ کوئی ریلیف دیا؟ کچھ بھی نہیں نہیں دیا، دیا. صحیح بات ہے، کوئی بالکل. بات ہی نہیں کی انہوں نے. تو یہ ریلیف دینا ہی نہیں چاہتے ہیں، سب سے مین بات یہ. اور انشاءاللہ تعالی اگر تو یہ تبدیلی آئی تو دیکھیں، وفاق تو مسلسل جو ہے نا وہ صوبے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، لیکن صوبہ ہی کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہے، صوبے کو ہی پرابلمز ہو رہی ہیں. خان صاحب نے 8 ویڈیو کالز پہ بات کی ہے، 8 دفعہ سی ایم سندھ سے، لیکن ان کو جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے ہمیشہ کہ جی مرکز سے ہمیں کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا. تو اینی ویز تبدیلی اتنی جلدی نہیں آئے گی. ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈال دیا اور تبدیلی آ جائے گی، کراچی 3.5 کروڑ لوگوں کا لوگ ہے، تو 3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. اس میں تبدیلی لانے کے لیے 3.5 کروڑ لوگوں کو ہی اسٹیپ ان کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اتنا ہی اگر کام کر لیں کہ اپنے گھر کے باہر کا 1 میٹر کا یا 200 میٹر کا ایریا صاف رکھنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے کراچی بہت صاف ستھرا ہو جائے گا. نہیں، میں جو گورننس کی بات کر رہا ہوں، یہ تو آپ کی سوک کمیونٹیز کی بات ہوگی نا، جو ہاں، آپ اپنی بلدیاتی سہولتیں خود کر سکتے ہیں. میں تو گورننس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں گورننس چوری ڈکیتیاں، اب دیکھیں دوبارہ یہ لالسنس بڑھ گئی ہے بہت. ایسے ہی آج ہے. بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سائٹ میں کسی جی انڈسٹریز کو آج کڈنیپ کیا گیا ہے، جی اور بالکل، یقیناً بھتے چندے کی کارروائی ہوگی. تو جی میں جو بالکل. صرف ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں
یہ جو کل اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا ہے یہ بڑا کلیئر میسج تھا، ٹھیک ہے نا. بھارت کا خان صاحب نے نام بھی لے دیا. ان کے جو لوکل فیسیلیٹیٹر ہیں یہ کب ہوگا؟ جب اس کی جے آئی ٹی رپورٹ آ سکتی ہے سہولت مرزا کی، وائی ناٹ عزیر بلوچ، وائی ناٹ جو اس کے عزیر بلوچ کی بھی فیسیلیٹیٹر آ ہیں. رہی ہے باہر، عزیر بلوچ کی بھی باہر آ رہی ہے. ہاں، یہ تو سی ایم سندھ وہاں پہنچے ہیں نا سپریم کورٹ رکوانے کے لیے اس کو. تو اسی پہ تو گرفتاری ہونی ہے. چلے اللہ تعالیٰ آسانی کرے. بہت شکریہ صاحب، آپ نے تھینک ٹائم یو. دیا.